خراسانی نے امام جعفر صادق کو پیشکش نہیں کی، رسول اللہ کے قرابت دار سمجھ کر بنو عباس کو پیشکش کی کہ آپ آئیں ابھی حکومت سنبھال لیں، بنو امیہ ختم کر دیے ہم نے کربلا کے انتقام کے نام پر، اور اب آئیں بنو عباس آ کے حکومت سنبھال لیں۔ بنو عباس کے لیے بنو امیہ کی حکومت میں میدان ہموار ہو گیا، امامت کے لیے میدان ہموار نہیں ہوا۔ اب آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ گلگت بلتستان امامت کا شہر، امامت کی سرزمین، امامت کے معتقدین، امامت کے پیروکار، امامت کے تربیت یافتہ، امامت کے درس پڑے ہوئے، ہر ایک کے لیے، مسلم لیگ کے لیے ووٹیں مانگیں گے، پیپلز پارٹی کے لیے ووٹیں مانگیں گے، تحریک انصاف کے لیے ووٹیں مانگیں گے، ہر ایک کے لیے مانگیں گے سوائے امامت کے۔ وہ امامت کیوں اتنی آپ کے ذہن سے دور ہو گئی؟ بنو امیہ نے امامت کو میدان سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے اور ملوکیت کے لیے جو 40 سال میں جو کام کیا مجموعی طور پر، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اپنا زمانہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے۔ بنو امیہ نے کس طرح لوگوں کو تیار کیا اور امام حسین علیہ السلام کو کہا یہ شقاق کر رہے ہیں، لوگ کیوں نہیں آ رہے امام کے ساتھ؟ مکہ کے حاجی، چونکہ مکہ کا والی کہہ رہا ہے یہ شقاق ہے، یہ افتراق ہے، یہ امت کے اندر دراڑ ڈالی جا رہی ہے، شکاف ڈالا جا رہا ہے، وحدت امت پارا پارا کی جا رہی ہے۔ جو حاجی سنتا ہے خوف سے کانپ جاتا ہے کہ امت کے اتحاد کو توڑنے میں میں امام کا ساتھی بن جاؤں، میں بھی یہی کام کرنے چلا جاؤں، میں تو حج کرنے آیا ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں، گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں گناہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں، امت توڑنے میں امام کا ساتھ دے دوں۔ ان کو یقین تھا، سب کو، جن کو یقین نہیں تھا شک ضرور تھا، اس لیے امام کے ساتھ نہیں آئے۔ مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل کی روایت میں یہ روایت نقل کی ہے راوی سے کہ امام علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ آپ سب سے برتر اور بہتر اصحاب ہو، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا آپ سب سے بڑے پاکیزہ اہل بیت ہو، آپ سے بڑھ کر کسی کو اہل بیت نہیں ملے، اور ان صحابہ سے بڑھ کر کسی کو اصحاب میسر نہیں آئے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ان سے تقاضا کیا فَجَزَاكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَنِّي خَيْرًا، اور امام نے فرمایا اے میرے صحابہ، رات کی تاریکی ہے، ویسے تو امام نے نماز کے لیے مہلت مانگی تھی، لیکن پہلا کام نماز سے پہلے یہ کام کیا، یعنی امام چاہ رہے تھے کہ اس کی رات کی تاریکی میں یہ نفری جو یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں، حتیٰ اپنے بھائی بنو ہاشم اور باقی سب، ان سب کو آج رات آزاد کر دینا ہے، ان سے اپنی بیعت اٹھا لینی ہے تاکہ اپنی رضا و خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے یہاں سے چلے جائیں۔ امام نے فرمایا وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلًا، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور سب کے سب یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اور طریقہ بھی امام نے بتایا وَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے اصحاب میں سے ہر مرد، میرے اہل بیت میں سے ہر مرد کا، ہر فرد کا ہاتھ تھامیں اور یہاں سے آپ ایک ایک کر کے رخصت ہو جاؤ۔ وَتَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ، اور رات کی اس تاریکی میں میدان کربلا کو ترک کر جاؤ۔ وَذَرُونِي وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ
لا یریدون غیری، آپ اس قوم کو اور مجھے تنہا چھوڑ جاؤ، چونکہ ان کو مجھ سے دشمنی ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے اصحاب بھی اور امام کے اہل بیت بھی کھڑے ہوئے اور امام سے اپنی وفاداری کا اظہار فرمایا۔ قال راوی نے روایت آگے بڑھاتے ہوئے یہ لکھا ہے، ثم نظر الی بنی عقیل، امام علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے بنی عقیل کی جانب۔ عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے امام کے ساتھ تھے، بنو ہاشم میں سے آل علی تھے، علی کی اولاد، آل جعفر تھے، جعفر طیار کی اولاد، اور آل عقیل تھے، یعنی ابو طالب علیہ السلام کے آل، ان میں سے منتخب و برگزیدہ انسان تینوں خاندانوں کے امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ ثم نظر الی بنی عقیل، امام علیہ السلام نے خصوصاً آل عقیل، بنی عقیل اور عقیل ابن ابی طالب کی اولاد سے خطاب کیا، وقال حسبکم من القتل بصاحبکم مسلم، آپ تو اپنا حق ادا کر چکے ہو، آپ اپنی قربانی دے چکے ہو، آپ کا حق ادا ہو گیا ہے، اور وہ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل جو بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، اے آل عقیل، آپ کا حق ادا ہو گیا، آپ کا دین ادا ہو گیا، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اذهبوا فقد اذنت لکم، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اذن دے رہا ہوں کہ کربلا کے صحرا کو اور مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ورویہ من طریق آخر، یہ روایت ایک اور طریقے سے بھی نقل کی گئی ہے، قال فعندها تکلم اخوته وجمیع اہل بیتہ، جب امام علیہ السلام نے اہل بیت اور اصحاب کو یہ فرمایا کہ آپ رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ، وقالو، تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام کے بھائیوں نے اور تمام اہل بیت نے وقالو کہا، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، فما یقول الناس لنا، جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں، اگر یہ ہم کر دیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ وماذا نقول لہم، اور ہم لوگوں کو کیا کہیں گے؟ نقول لہم، کیا ہم لوگوں کو یہ جا کر بتائیں، انا ترکنا شیخنا و کبیرنا وابن بنت نبینا، جب لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ جواب دیں گے کہ ہم رات کی تاریکی میں اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے سید و سردار کو اور اپنے نبی کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ لم نرم معاہ بسہمن، ہم نے حسین کی ہمراہی میں رقاب میں کوئی تیر تک نہیں چلایا، ولم نطعن معاہ برمح، اور نہ ہم نے امام حسین کے دفاع میں کوئی نیزہ تک چلایا ہے، ولم نضرب معاہ بالسیف، اور ہم نے امام حسین کے ساتھ مل کر فرزند نبی کے لیے ہم نے کوئی تلوار بھی نہیں چلائی۔ لا واللہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو اس عالم میں ترک کر کے تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ لا نفارقک ابدا، ہم ہرگز آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ولیکن نقیک بانفسنا، ہم اپنی جانوں کے ذریعے سے آپ کا دفاع کریں گے، اپنی جانوں کی ڈھال بنائیں گے، اپنی جانوں کی سپر بنائیں گے اور آپ کو بچائیں گے۔ حتی نقتل بین یدیک ونرد مورد